السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں سجدوں کے بعد تشہد کے لیے ہم بیٹھیں گے، اور اس کے لیے بیٹھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر پہلا تشہد ہے یعنی دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے، اس کی انگلیوں کو اگلی جانب موڑیں گے اور بائیں پاؤں کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ اور آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کریں گے، ویسے ہی انگلیوں کو اگلی جانب موڑ کر، اور اس پاؤں کی جو پنڈلی ہے اس کے نیچے سے پاؤں جو ہے وہ باہر نکالیں گے۔ اس کو تورک کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تورک کیا کرتے تھے۔ دونوں سجدوں کے بعد ہم بیٹھیں گے تشہد کے لیے، اور اس میں ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دونوں سجدوں کے بعد مسلسل تشہد شروع ہونے سے سلام پھیرنے تک ہم اپنی انگلی کو نیچے نہیں کریں گے۔ جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے جس کو شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا خم رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا بلند کر کے مسلسل اس کو حرکت دیتے رہیں گے۔ یہ حرکت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھی نہیں اور ایسی بھی نہیں کہ محسوس نہ ہو، ہلکی ہلکی حرکت اس کو دیتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی ایسا ہی کیا کرتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، پھر اللہ کے نبی اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے تھے اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ اس کو مسلسل حرکت دیتے رہتے، یدعو بہا، اور اس کو حرکت دیتے ہوئے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ درود شریف کے بعد آتی ہیں، اس سے پہلے نہیں آتی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے نیچے کر لینا ہے، تو یہ ایک رائے ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے اس بات کو کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی اصول یا ایسی کوئی حدیث وہ کسی بھی لحاظ سے موجود نہیں ہے۔ ہمیں اپنی انگلی کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھی نہیں بلکہ آرام سے، سکون سے، ہلکی ہلکی حرکت اس کو دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا جیسے آپ نے حدیث سن لی۔ اور مسلسل انگلی کو حرکت دینا یہ شیطان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا لہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابہ، سبابہ انگلی یعنی جو شہادت کی انگلی ہے، اس کے ذریعے سے اشارہ کرنا یہ شیطان پر تلوار اور نیزے سے بھی زیادہ سخت وار کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ سخت، اس لیے مسلسل اس کو تشہد کے آغاز سے لے کر سلام پھیرنے تک حرکت دینی چاہیے۔ اور جو لوگ اس چیز پر اصرار کرتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھتے ہوئے ہی حرکت دینی ہے، بلند اوپر اٹھانا ہے اور پھر نیچے کر لینا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کر لیں۔ اگر واقعی اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے تو ضرور ایسا کریں، ہماری بات نہ مانیں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کو حرکت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی درود کے بعد کی دعاؤں پر پہنچ جایا کرتے تھے، اب بھی اللہ کے نبی اس کو حرکت دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہم الحمدللہ وہی دعائیں 4 سے 5 دعائیں الحمدللہ ہم یاد کر چکے ہیں، اور ان میں پہلی دعا جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ ایسی دعا ہے جس کو اللہ کے نبی اپنی نماز میں ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ لوگ جو ابھی تک صرف رب اجعلنی پر اکتفا کرتے ہیں تو وہ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور وہ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے، ہمیں وہ دعائیں اپنی نمازوں میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی اس دعا کو اپنی نماز میں پڑھتے اور کبھی بھی ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک اور دعا ہم یاد کر چکے ہیں الحمدللہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی
انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت۔ ایک اور دعا ہے جو بڑی شاندار دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شخص کو نماز میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، درود کے بعد وہ یہ دعا پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس دعا کی وجہ سے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے، اور دائیں جانب اپنے چہرے کو پھیرتے ہوئے آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اپنا چہرہ پھیرتے تھے کہ آپ کے رخسار جو ہیں ان کی سفیدی پچھلی صف والے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اشارہ کریں، بلکہ مکمل اپنے چہرے کو پھیریں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے صرف آپ اپنے کندھوں پر دیکھیں گے، اس کے علاوہ نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ پابندی نہیں لگائی کسی بھی حدیث میں۔ آپ اپنے کندھوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دائیں جانب جب آپ نے گردن پھیر لی ہے دائیں جانب دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، تو دیکھنے کے والے سے کوئی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دائیں جانب آپ سلام پھیریں گے تو مکمل گردن کو گھمائیں گے، حتیٰ کہ پچھلی صف والے وہ آپ کے رخسار، آپ کے چہرے کی سفیدی جو ہے اس کو دیکھ لیں، اور پھر بائیں جانب بھی ایسے ہی مکمل آپ گردن گھمائیں گے، اور اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔